Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ کل کے درس میں بھی یہ بات گزری کہ اللہ رب العزت جب چاہیں جس قوم پر چاہیں اس کو ہلاک کر سکتے ہیں، برباد کر سکتے ہیں، عذاب بھیج سکتے ہیں۔ عذاب کی مختلف صورتیں ہیں، اوپر سے بھیجیں، زمین سے بھیج دیں، آپس میں پھوٹ پڑ جائے، کوئی بھی صورت اختیار ہو سکتی ہے۔ پھر فرمایا کہ اس قرآن کی اس عذاب کی جو لوگ انکار کرتے رہتے ہیں ان قریب وہ اس کے اندر شامل حال ہوں گے، پھر انہیں اس بات کا احساس ہوگا۔ آج کے سبق کے اندر اب ایک بات کا جو حکم دیا جا رہا ہے اس میں ایک بات تو یہ ہے، سب سے پہلا جو بڑا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اہل باطل، غیر مسلک اور ہر وہ مجلس جس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو، کوئی مومن بندہ اس میں شرکت نہیں کر سکتا۔ یہ صرف مجھے اور آپ کو نہیں روکا گیا، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ نے ہرگز ایسے لوگوں کی مجلس اختیار نہیں کرنی جو لوگ اللہ کی آیتوں کا ٹھٹھا اور مذاق بناتے ہیں۔ اب یہاں ہوتا کیا ہے، یہاں اس ایک آیت پر اگر ہم بحث کریں تو یہ شاید گھنٹہ بحث بھی ختم نہ ہو، لیکن خلاصہ بتلا دیتا ہوں۔ اب اس کے تحت قرآن نہ اصول ذکر کرتا ہے، قانون ذکر کرتا ہے کہ کرنا کیا چاہیے۔ فرمایا اگر کسی مجلس میں پہنچے آپ، کسی جلسے میں پہنچے آپ، کسی نجی محفل میں پہنچے، برادری کے کٹھ میں پہنچے، کسی بازار کے دائرے پہ پہنچے، وہاں پر بحث کیا چل رہی ہے؟ وہاں پر بحث سنت رسول کے خلاف چل رہی ہے، حدیث کے کسی مسلک کے خلاف چل رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ فرمایا اگر تو پھر اللہ نے وہی بات آ جائے گی، مرّا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ آپ وہاں پر کھڑے ہو کر اس کو روک دیں، بھائی خبردار آپ میں سے کوئی بندہ اس کے اندر شامل نہ ہو، اس کے اندر بولے نہیں۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں ہاتھ سے نہیں روک سکتا، پھر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں، تو پھر یوں نہیں ہے یتیموں کی طرح یوں سر اٹھا کر جی حضوری بس میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ قرآن کہتا ہے کم از کم تمہارے چہروں پر ناگواری، کم از کم تمہارا عمل اس بات کی دلالت ضرور کرے۔ پھر کہو بھائی میاں میں تمہاری اس مجلس میں نہیں بیٹھتا، یہ جو مجلس تم لگا کے بیٹھے ہو یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ اب اس سے کیا ہوگا؟ آپ جب اس سے اعلان برات کریں گے، سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ اللہ آپ کا حشر کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں کرے۔ اللہ کہیں گے اس نے غیرت دکھائی تھی،
بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ جب اللہ نے حضرت جبریل سے فرمایا نا جاؤ فرشتوں کو لے جاؤ اور فلاں بستی کو ہلاک کر ڈالو، یوں بستی اٹھاؤ اور فضا میں جا کر نیچے پٹک دو اس کے لوگوں سمیت، کیا عالم ہوا ہوگا۔ تو فرشتے آئے نا تو دیکھا کہ اس بستی میں بڑا نیک پارسا زاہد عابد بندہ بیٹھا ہے، بڑا بارش بندہ ہے، مسلسل اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ فرشتے اب حیران ہوئے، اللہ کا حکم تھا، لیکن پھر بھی حضرت جبریل نے عرض کی جا کر، یا اللہ جی آپ کا حکم ماننے کو تیار ہے، لیکن وہاں آپ کا ایک بندہ بیٹھا ہے، آپ کے علم میں یقینی ہے، لیکن ہم پوچھنا چاہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ کیا اس کو بھی ہم اس عذاب کے اندر شامل کر لیں؟ اللہ رب العزت کا جواب سنیے گا۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل صرف اس کو عذاب میں شریک نہیں کرنا، پوری بستی اسی بندے کے اوپر دے مار۔ وجہ عبادت گزار ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ فرمایا پھر اللہ نے کہ اس بندے کے چہرے پر آج تک میں اللہ کی نافرمان قوم کو دیکھ کر کبھی غیرت اور کبھی اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا۔ بس جی جو جہاں لگا لگا رہنے دو، اپنا مسلک چھوڑو نہیں، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں۔ گڑ دینے سے بندہ مرتا ہے تو زہر دینے کی کوئی ضرورت ہے؟ کسی کے مسلک پر ہمیں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس ٹھیک ہے جی جو ہو رہا ہے، آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح بیٹھ جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا یہ تو غیرت دینی کا تقاضا بھی نہیں ہے، غیرت اور حمیت کا تقاضا یہ ہے کہ اور کچھ نہ کر سکو، کم از کم تمہارے چہرے سے ایسے بندوں کے خلاف نفرت کا اظہار تو ہو۔ اللہ تیری نافرمانی ہو رہی۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا انی مرضت، میں تو بیمار ہوں۔ کیوں بیمار ہیں بھائی؟ حضرت ابراہیم تو بیمار نہیں ہے۔ وہاں مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کرتے ہیں کہ انہوں نے جب کہا کہ میں بیمار ہوں، میں اس وجہ سے بیمار ہوں کہ میرے سامنے صبح شام اللہ کے ساتھ تم شرک کر رہے ہو، اور ایک موحد بندہ کم از کم شرک کو دیکھ کر اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہ سکتی، وہ کم از کم اس بات کو نہیں برداشت کر سکتا۔ تو یہ جو باتیں ہوتی ہیں اس کے اوپر غیرت ایمانی کا انسان کے اوپر یہ آثار آنا، اس کے خلاف بات کر دینا، یہ بالکل عین علامت ہے دین کی، غیرت کا تقاضا ہوا کرتا ہے۔ تو ایسی چیزیں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو بندہ کچھ ذکر ہو جاتی ہیں کچھ نہیں ہوتی۔ تو قانون کیا پتہ چلا کہ اہل باطل کی مجلس، اب اس کی کچھ صورتیں تو یہ ہیں کہ سنت کے خلاف ہے۔ میں آپ کو بار بار یہ ان مجلسوں کے نام اس لیے لے دیتا ہوں کہ ہم قانون کو نہیں سمجھتے، ہم سن لیتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ وفات کے موقع پر، جنازے کے بعد اور دفن کے بعد جتنے اجتماع ہیں، جس نام سے ہوں، جس مقصد سے ہوں، جس نیت سے ہوں، جو اجتماع باقاعدہ کیا جاتا ہے، باقاعدہ اس کو دعوت دی جاتی ہے، تمام اجتماعات بدعت ہیں، اور اس بدعت کی اجتماع میں آپ شریک نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ شریک ہوتے ہیں پھر آپ یا تو اس نیت سے شریک ہو کہ میں جا کر اس کو روک دوں گا، اور ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آپ وہاں پر شریک ہوں گے، بھائی ٹھیک ہے اللہ اللہ کر کے ہم بھی بیٹھ جائیں گے، کوئی نہیں دل تو میرا نہیں تھا لیکن بس چلا گیا ہوں۔ کل کا اجتماع ہو، 7ویں کا اجتماع ہو، 10واں ہو، 40واں ہو، برسی ہو، یہ جتنے اجتماع ہیں، عرس ہے، باقی جو بدعات کی جتنی محفل ہیں، اس میں شریک ہونا قرآن کی آیت کے تحت جرم ہے اور اس سے منع کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ ایک تو خود عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم اس بات کی وصیت کرتے ہیں یا اپنے اوپر عزم کرتے ہیں کم از کم ہمارا کوئی متعلق ایسا بندہ فوت ہوگا تو ہم ایسی کوئی بدعت کا ارتکاب نہ کریں گے، نہ ہونے دیں گے انشاءاللہ، اللہ آپ کو اس کے اوپر اجر دے گا۔ پھر دوسرا اکبر آپ نے کیا کرنا ہے، شریک بھی نہیں ہونا۔ تیسرا کام کیا ہے؟ تیسری مجلس یہ ہے کہ یہ تو ہیں بدعات کی مجلسیں، اہل باطل آپ کو دعوت۔ مثلا بہت سارے حضرات میں پہلی بار اہل روافض شیعوں کے متعلق بات چلتی رہتی ہے کہ ان کی مجلس میں چلا جانا، کسی غیر مذہب بندے کی دینی مجلس میں شرکت کرنا، اس کی دینی محفل میں شریک ہونا یہ حرام ہے، اس کے اندر کبھی اجازت نہیں ہے۔ مثلا آپ کا کوئی ریلیٹیو ہے، آپ کے دوست ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، وہ شیعہ ہیں، اب وہ آپ کو کسی اپنی مذہبی اجتماع میں دعوت دیتے ہیں، یا ہمارے ہاں ذاکر آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، اس میں آپ نے شرکت کرنی ہے، اب بندہ کہ بھی مجبوری ہے، وہاں مجبوری نہیں چلے گی۔ وہاں کیا ہوگا، وہاں آپ سرعام اس سے برات کا اعلان کریں گے، بھائی میں اس میں شریک نہیں ہو سکتا، وگرنہ میں تو اہل باطل کی تائید کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں گا۔
ایک ہے ان کے ساتھ لین دین کرنا، تجارت کرنا، وہ آپ کر سکتے ہیں، دلی دوستی نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ جو مجلسیں ہیں وہ ہیں گناہ کی مجلسیں۔ اب آئیے، یہ تو تھی بدعات اور عالم دین کی مجلسیں، کچھ ہیں گناہ کی مجلسیں جو ہوتی ہیں شادی کے موقع پر، موسیقی کا پروگرام رکھا ہے، ناچ گانے کا پروگرام رکھا ہے، مہندی کی پروگرام تقریب کی گئی ہے، سارے دوستوں کو دعوت ہے، چلو جی کوئی نہیں چلتے چلے ہیں، کوئی یہاں لگا کے آ جائیں گے۔ اب اس ناچ گانے کی محفل میں وہ جو کنجر نچوائے جا رہے ہیں، وہ جو محفل منعقد کی گئی ہے اس میں اچھا خاصا بندہ نمازی پرہیزی بھی جالا گیا تو کیا ہو جائے گا؟ ہوگا کچھ نہیں۔ آپ نے اس مجلس میں چونکہ شرکت کی ہے اور قرآن کا حکم تھا کہ آپ ایسی مجلس میں اگر غلطی سے اگر آپ چلے گئے، مثلا ایک اور بات، ہاں جہاں ابھی آ رہا ہے ترجمے میں، اللہ کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ مجلس میں پہنچے، وہاں پتہ چلا یہ تو کیا ہے، اس میں تو برائی بیان ہو رہی ہے۔ آپ کو ایک مذہب لیبل اچھا تھا، اوپر لیبل اچھا لگا ہوا ہے، مجلس ٹھیک ہے، آپ چاہے وہ دین کیا ہے چاہے وہ دنیا کی ہے، شادی کیا ہے فوتگی کیا ہے، وہاں جا کے پتہ چلا یہ تو خلاف شرع کام ہو رہا ہے۔ اب دو طریقے ہیں، اللہ کہتے ہیں یا تو فوراً وہاں سے اٹھ جاؤ، اس مجلس کو چھوڑ دو، یا اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کام سے ہٹ کر کسی اور کام میں لگ جاؤ۔ آپس میں بھائی میں تو اس مجلس میں اس سے برات کا اعلان کرتا ہوں، کم از کم اللہ نہ کرے کہیں وہیں پر انسان کی موت آ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس بندے کی جس حالت میں موت آئے گی قیامت کے دن اسی حالت میں اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ اگر کوئی ناچتے ہوا مرا تو قیامت کے دن ناچتے ہوا اٹھایا جائے گا، اگر کوئی کسی گناہ کی حالت میں مرا تو یہ توبہ دعا مانگا کریں کہ اللہ کبھی اس حالت میں فرمایا کسی کو موت نہ دے، تو فرمایا یہ تو بڑا سخت شرمندگی کے باعث ہوگا۔ تو یہ بہت بڑا قانون ہے جو اللہ فرماتے ہیں اگر بھول بھی جاؤ تو جیسے یاد آئے، یہ اللہ کی طرف سے، یہ ظالم لوگ ہیں، ایسی بندوں سے، متقی لوگوں سے۔ صحابہ نے پھر جب یہ آیت اتری نا، یا رسول اللہ ہم تو پھر جاتے ہیں مسجد نبوی میں، ہم نے حرم شریف میں نماز پڑھنی ہوتی ہے، وہاں کافر بیٹھے ہوتے ہیں، تو کیا ہم نہ جائیں؟ اللہ نے فرمایا اگلی آیت میں رخصت دے دی، چلے جاؤ لیکن ان کی باتوں کی طرف دھیان نہیں دینا، ان کی مجلس میں شریک نہیں ہونا، بلکہ جتنا جلدی ہو سکے ان سے الگ ہو کر اپنی نماز روزہ کرتے ہو۔ تو یہ ہے جی دینی غیرت، اور یہ ہے ایمانی غیرت جو ہر ایک انسان، ہر ایک مومن کے اندر ہو، وگرنہ فرمایا کہ یہ دنیا کا کھیل تماشا تو چلتا رہے گا، اور جو کل قیامت کے دن ایسے لوگ جب پیش ہوں گے اس وقت نہ ان کا کوئی کارساز ہوگا نہ ہی کوئی مددگار ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ باتیں انسان کو کم از کم اپنے اوپر عمل کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیے گئے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ، اور جب آپ دیکھیں الذین ان لوگوں کو یخوضون جو بحث کرتے ہیں، جو جھگڑتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، فی آیاتنا ہماری آیتوں کے متعلق، قرآن کے متعلق، حدیث کے متعلق، وہ آپس میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اس کا حکم قرآن میں نہیں آیا، ہم قرآن کے حکم کو نہیں مانتے، اس کے اوپر بیٹھ کر ٹھٹھے بناتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں ایسے لوگوں کو جو اس بات کے اندر بحث کر رہے ہیں، اس مسئلے کے اندر آپس میں شریک ہو کر جرم کر رہے ہیں، آپ کے لیے خدا کا حکم یہ ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے لوگوں سے اعراض کر دیجئے، آپ ایسے لوگوں سے کنارہ کشی کر لیجئے، آپ ایسے لوگوں سے جدا ہو جائیے، حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ لوگ داخل ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ لوگ شامل ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ لوگ لگیں کسی اور موضوع کے متعلق، کسی اور بات کے متعلق، اگر وہ قرآن حدیث یا علماء کے خلاف یا صحابہ کے خلاف یا دین کے کسی مسئلے کا مذاق بنا رہے ہیں، آپ ایسی مجلس میں شریک نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ وہ کسی اور موضوع کی طرف چلے جائیں، حتیٰ کہ وہ کسی اور بات کی طرف چلے جائیں، پھر آپ ان کے ساتھ شریک ہونا چاہیں تو شریک ہو بھی سکتے ہیں، لیکن کم از کم جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم
حکموں کی خلاف ورزی، کم از کم جب تک دین کے متعلق باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، علماء کے خلاف باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، آپ کو حکم یہ ہے کہ آپ نے ان سے الگ رہنا ہے۔ فَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ، اور اگر بھلا دے آپ کو شیطان، کیا چیز؟ یہ بات آپ کو شیطان بلا دے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں تھا، یا آپ بھول کر کسی مجلس میں چلے جائیں، فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللہ آپ کو حکم دینے لگے ہیں، فَلَا تَقْعُدْ، مت بیٹھیے میرے محبوب پیغمبر، بعد الذِّكْرَى، نصیحت کرنے کے بعد، بعد الذِّكْرَى، یاد آ جانے کے بعد۔ اگر آپ کو یاد آ جائے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تو قرآن نے بیٹھنے سے منع کیا ہے، ایسی مجلسوں میں شریک ہونے سے قرآن نے منع کیا ہے، اہل باطل کے مجلسوں کے اندر قرآن میں شامل ہونے سے منع کیا ہے، ایسی مجلسوں میں جہاں قرآن اور حکموں کی خلاف ورزی ہو رہی ہو وہاں پر جانے سے منع کیا ہے، آپ کے ذہن میں نہیں تھا، آپ چلے گئے، یا وہاں جا کر یاد آیا کہ یہ تو اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کہتے ہیں فلا تقعد، مت بیٹھیے، بعد الذکرى، یاد آ جانے کے بعد، یا دوسرا معنی ہے بعد الذکرى، یا آپ ان کو نصیحت کر دیجئے، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بھئی میں تو تمہاری مجلس میں شریک نہیں ہوتا، مت بیٹھیے تم مع القوم الظالمین، ایسے لوگوں کے ساتھ جو ظلم کرنے والے ہیں، کیونکہ اللہ کی نافرمان لوگ ظالم ہوا کرتے ہیں، اور ظالموں کے خلاف اللہ بڑا سخت بدلہ لے گا۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، او کما قال علیہ السلام، محبوب پیغمبر نے فرمایا ظالم لوگ تو قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوں گے۔ اگر کبھی ایسا ہو جائے انسان چلا جائے یا جانا پڑ جائے کسی مجلس کے اندر، وہاں وہ لوگ بھی ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کی حکموں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، وہاں ایسی مجلس بھی لگی ہو جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی خلاف ورزی ہو، لیکن آپ وہاں پر بیٹھ کر اپنا کام بھی کر سکتے ہیں، آپ نے وہاں پر جا کر اپنی عبادت بھی کرنی ہے، اپنا کوئی کام بھی کرنا ہے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ گنجائش نکالنے لگے ہیں۔ فرمایا وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، وَمَا عَلَى الَّذِينَ، اور نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر، يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ، جو ڈرتے رہتے ہیں، جو بچتے رہتے ہیں، پرہیزگار بنتے ہیں، نہیں ہے ان لوگوں کے اوپر من حسابہم، کسی قسم کا کوئی حساب، ان پر کچھ گناہ نہیں، ان پر کوئی تانا نہیں کہ تم ایسی مجلس میں کیوں گئے تھے، کیونکہ ان کا جانا کسی امر کی وجہ سے تھا، کوئی عبادت کی وجہ سے تھا، ضرورت کی وجہ سے تھا، کسی قسم کا من شیئن کوئی حساب ان سے نہیں لیا جائے گا، ولیکن ذکرى لعلہم یتقون، لیکن یہ تو نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ نصیحت حاصل کرنے ہوئے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ نصیحت حاصل وہی کرتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، خدا کا خوف جس کے دل میں ہے، جو کم از کم اسلام اور مسلمانوں کا تقدس کا خیال کرتا ہے، ایسے بندے کو نصیحت تو قبول ہو جائے گی۔ جو بندہ اس چیز سے آگے چل نکلا ہے ایسے بندے کو نصیحت قبول نہیں ہوگی۔ اسی مسئلے کو آگے اللہ مزید واضح کر رہے ہیں، زجر کے ذریعے واضح کر رہے ہیں، فرمایا وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، وَذَرِ الَّذِينَ، آپ چھوڑ دیجئے، الذین، ان لوگوں کو، اتخذوا دینہم، جنہوں نے بنا لیا ہے اس اپنے دین کو، لعبا ولہوا، کھیل اور تماشا، اپنے دین کو کھیل اور تماشا سمجھ لیا، یا ان کا کام ہی دین کو کھیل اور تماشا بنانا ہے۔ جب انہیں کوئی حکم بتلایا جاتا ہے، جب انہیں کوئی مسئلہ بتلایا جاتا ہے، فوراً آگے سے کہنے لگتے ہیں، مذاق اڑانے لگتے ہیں، ہم تو اس پر عمل نہیں کریں گے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا وغرتہم الحیات الدنیا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ دھوکے میں ڈال رکھا ہے ان کو دنیا کی زندگی نے، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈالا، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، ہمارے پاس جو نعمتیں یہ ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ کہتے ہیں دنیا کی زندگی انہیں ہم دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وَذَكِّرْ بِهِ، آپ کا کام ہے میرے محبوب پیغمبر، آپ ایک بار ان کو نصیحت کر دیجئے، آپ ایک بار ان کو تبلیغ کر دیجئے، شاید کہ وہ لوگ سمجھ جائیں۔ ان تبصل نفس بما کسبت، آپ ان کو نصیحت کیجئے
تاکہ یہ لوگ اپنے نفس کے جرم کے اندر شریک نہ ہو جائیں، تاکہ یہ لوگ اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے تبصلا، تاکہ یہ لوگ گرفتار نہ ہو جائیں بما کسبت، جو ان کے نفسوں نے گناہ کیا تھا اس کی وجہ سے یہ پکڑے نہ جائیں۔ اللہ کہتے ہیں آپ ان کو ڈراتے رہیے، ڈراتے رہیے۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اور نہیں ہے ان لوگوں کے لیے من دون اللہ، اللہ کے علاوہ ولی، کوئی دلی دوست، کوئی کارساز، ولا شفیع، اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی سفارشی۔ قیامت کے دن جب یہ اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے بڑے سفارشی تلاش کریں گے۔ دنیا کے اندر تو انسان پیسے دے کر بچ جایا کرتا تھا، دنیا میں تو اندر انسان سفارش کروا کے بچ جایا کرتا تھا، دنیا کے اندر انسان اپنی قوت اور پارٹی کے زبر بوتے پر بچ جایا کرتا تھا۔ اللہ کہتے ہیں قیامت کے دن نہ جماعت کام آئے گی، نہ لوگ کام آئیں گے، نہ سفارشی کام آئے گا، نہ ہی کوئی زبردستی کام آئے گی، بلکہ نہ ہی کوئی تمہارا مال قبول کیا جائے گا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر یہ دے دیں کل عدل، پوری کی پوری کائنات کا سامان، پوری دنیا کے اندر جتنا مال ہے وہ سارا کا سارا دے دیں اللہ کو، کس لیے کہ اللہ ہمیں چھوڑ دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں معاف کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، لا یؤخذ منها، ان سے وہ مال قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ پوری دھرتی سونے سے بھر کر بھی دے دیں، پوری دھرتی آسمان سے زمین تک کا جو خلا ہے یہ اس سونے اور چاندی اور پیسوں سے بھر کر اپنے آپ کو بچانے کے لیے دے دیں، اللہ کہتے ہیں قبول نہیں کیا جائے گا۔ حالانکہ دنیا کے اندر 500,000 لاکھ کے اندر بندہ چھوٹ جایا کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کو دنیا پہ اوپر قیاس نہیں کرنا۔ اولئک الذین ابسلوا بما کسبوا، کیا وجہ ہے کہ ان کا مال قبول نہیں کیا جائے گا؟ اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ابسلوا بما کسبوا، جو پکڑ لیے گئے اپنے گناہوں کے سبب۔ یہ دنیا میں بیٹھ کر مذاق اڑایا کرتے تھے کہ کون سی قیامت، کون سا عذاب، دنیا میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے۔ لہم شراب من حمیم وعذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے پینا ہوگا کھولتے ہوئے پانی سے، علیاذ باللہ، ایسے لوگوں کے لیے جو ان کو پانی پلایا جائے گا وہ کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا، چہرے کے قریب کریں گے چہرہ جل جائے گا، اگر اندر ڈالیں گے اندر جاتے ساتھ ہی پیٹ پھٹ جائے گا، انتے باہر آ جائیں گی، اتنا سخت اور گرم پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وعذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، یہ ان پر ظلم نہیں ہو رہا بلکہ یہ اس کی وجہ سے ہے جو وہ دنیا میں کفر کیا کرتے تھے، دنیا میں اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، اس نافرمانی کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ نے ان کو جو عذاب دینا ہے خالی گرم پانی کا عذاب بھی بندے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ آج لوگ بیٹھ کر دین اسلام کے شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں، صحابہ کی توہین کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہوا، اللہ کا کرم ہوا، اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے۔ اللہ کسی سے بھی کوئی کام لیتا ہے تو سینٹ کے اندر تحفظ ناموس صحابہ و تحفظ ناموس اہل بیت کا بل پاس ہو گیا۔ اب اس کا فائدہ جو ہوگا، کوئی ایرا غیرہ بندہ، کوئی ذاکر، کوئی خطیب اپنی تقریر کے اندر حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر آخری صحابی تک کسی ایک صحابی کے خلاف بکواس کرے گا تو اس کے خلاف باقاعدہ سخت کارروائی ہوگی اور باقاعدہ اس کی سزا بڑی سخت کی جائے گی۔ اب اس کا ہمیں تو الحمدللہ ہم جس طرح اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، الحمدللہ صحابہ بھی ہمارے ایمان کی جس طرح، اب تکلیف ہوگی انہیں جو اس کے ضمن میں صحابہ کے خلاف بکواس کیا کرتے تھے، مرزا جلمی طرح جو شیعہ ذاکر ہیں، جو لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر آئے روز بکواسات کیا کرتے تھے، انشاءاللہ اب ان کی لگامیں بند ہوں گی۔ اب اس کی وجہ سے بڑا یہ اب امن قائم، اگر ایجنسی اس کے اوپر عمل کریں تو اب امن قائم ہو سکتا ہے کہ سب کو پابند کیا جائے کوئی کسی کی، تو الحمدللہ یہ بھی اللہ کی ایک نعمت، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا اللہ تعالیٰ نے صحیح معنی میں قرآن و سنت پر عمل کی